چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور گناہ کے کاموں اور ظلم کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے منع فرمایا۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، کیونکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو قبائل کے حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ایک قبیلے کے آدمی آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، بعض اوقات ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ بھی اس قسم کا معاہدہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ لڑائی اور قتال کی بھی نوبت آ جائے تو یہ دیکھے بغیر کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، اپنے حلیف کی مدد کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اسی کو اصطلاح میں حلف کہتے تھے، یعنی حلافت کا ایک معاہدہ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو گے۔ اس سے بحث نہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تم ہمارے ہو، ہمارے حلیف ہو، لہذا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کو حلف کہا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ حق کا بول بالا کرنا تھا تو یہ تفریق پیدا کر دی کہ اب معاملہ اپنے اور پرائے کا نہیں ہے، معاملہ حق اور باطل کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے کی ہر حالت میں مدد کرنی ہے اور پرائے کی ہمیں حالت میں مخالفت کرنی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کون حق پر ہے اس کی مدد کرو، کون باطل پر ہے اس کی مدد نہ کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا تھا کہ لا حلف فی الاسلام۔ اب وہ جو حلافت ہوا کرتی تھی پہلی جاہلیت کی، وہ اب اسلام کے اندر نہیں ہوگی۔ اب جو ہے وہ ساری بات حق و باطل کی بنیاد پر ہو، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ بعثت سے بھی پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے کی بڑی تعریف فرمائی جو قریش کے کچھ لوگوں نے کیا تھا، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے جو دستخط کنندگان تھے، یا یہ کہہ لو کہ اس معاہدے کے جو شرکا تھے، اصلاً وہ فضل کا نام رکھتے تھے، اس واسطے فضول اس کی جمع کر کے کہہ دیا گیا کہ فضول کا معاہدہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم اب کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے، اور اب صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی جو حق پر ہوگا۔ اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھ سے غیر مسلم لوگ اس قسم کا معاہدہ کرائیں تو میں ضرور اس معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تعاون علی البر، انصاف کے معاملے میں تعاون، اس کا جو حکم ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ کرنا کہ جس سے انصاف قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، یہ بھی قرآن کریم کا ایک اہم تقاضا ہے۔
تو اس میں انصاف کے معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، انصاف سب کے ساتھ ہونا، مسلمان ہو یا غیر مسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف ہی کرنا ہے. تو یہ بڑا جامع اصول ہے کہ چاہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تم تعاون کرو تو مگر وہ بھلائی کے کام کا ہونا چاہیے، انصاف کے پر ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی پر نہیں ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی تعاون پر چل رہا ہے، اور تعاون دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تعاون وہ ہے جس پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا کر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس نظام سے نکل ہی نہیں سکتا، تعاون کرنے پر مجبور ہے قدرتی طور پر. وہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایک انسان کا نفع و ضرر دوسرے انسان کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور اس وابستہ کرنے کے نتیجے میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے. تاجر بیٹھا ہے تجارت کرنے کے لیے، وہ گاہک کا محتاج ہے. گاہک آتا ہے تو وہ اپنی ضرورت لے کر آتا ہے تاجر کے پاس، وہ تاجر کا محتاج ہوتا ہے. ایک عمارت بنا رہا ہے کوئی شخص تو وہ مزدور کا محتاج، اور مزدور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس آدمی کا محتاج. تو ایسا ایک عمومی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع فرما دیا ہے کہ جس میں ہر شخص دوسرے کا محتاج. یہ کوئی ایسی کیا کانفرنس ہوئی تھی دنیا کے اندر، کوئی عالمی کانفرنس بلائی گئی تھی کہ بھئی کتنے آدمی مزدوری کریں گے، کتنے تجارت کریں گے، کتنا کیا کوئی کام کرے گا، کون جو ہے وہ کوئلے کی تجارت کرے گا اور کون سونے کی کرے گا اور کون کپڑے کی کرے گا. کوئی کانفرنس نہیں منعقد ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نظام میں باندھ دیا تمام مخلوقات کو کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ہم نے ساری معیشت کے تقسیم کی ہے، کون کیا کرے گا، کتنا کرے گا. اس نظام کو ایک حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت لا کر اس کو مقید کرنے کا جو تصور اشتراکیت نے پیش کیا، تو وہ 70 سال کی جکڑ بند کے باوجود وہ کوئی پھل نہ دے سکا اور ختم ہو گیا. لہذا ایک تعاون وہ ہے، باہمی تعاون انسانوں کا، جس کے اوپر سارا نظام زندگی چل رہا ہے. وہ یہ کہ ہر انسان دوسرے انسان کی حاجت رکھتا ہے. یہاں تک کہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی محتاج ہے مزدور کا. بڑا دولت مند شخص ہے اور وہ اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن مزدور اگر نہ ملے اس کو، اگر عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے، مزدور وہ نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ اس کی دولت کچھ کام نہیں آئے گی. تو وہ مزدور کا محتاج، اور مزدور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. لہذا ایک تعاون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام زندگی کے اندر جبری طور پر پیدا فرما دیا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے پر مجبور ہے. دوسرا تعاون وہ ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے کیا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں نیکی کا، تقوی کا، دیانتداری کا، انصاف کا معاملہ ہو تو جتنا تم سے ہو سکے دوسرے کا اس میں تعاون کرو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خوشخبری سنا دی کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
بندہ جب تک کسی دوسرے بھائی اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. من نفس قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص دوسرے کی بے چینی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بے چینیوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی جہاں تک ہو سکے کسی نیکی کے کام میں تعاون کرو. یہ حکم اس طرح ہے کہ یہ کسی پارٹی اور جماعت اور مسلک اور مشرب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ مطلق حکم دیا گیا کہ تعاون کرو. کیا مطلب؟ کہ جہاں بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو، کوئی پارٹی کر رہی ہو، کوئی جماعت کر رہی ہو، کوئی مسلک والا کر رہا ہو، کوئی مشرب والا کر رہا ہو، کام نیکی کا ہے تو سمجھو تمہارا کام ہے اور تم اس کی ساتھ تعاون کرو. یہ نہیں کہ میری پارٹی کا آدمی کرے گا تو تب تو میں کروں گا تعاون، اور دوسری پارٹی کا کر رہا ہے تو نہیں کروں گا. میرے مسلک کا آدمی کر رہا ہے تو کروں گا، دوسرے مسلک کا کر رہا ہے تو نہیں کروں گا. یہ سب نفی فرما دی. تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا باب تفاعل کے اندر تشارک کی خاصیت پائی جاتی ہے، جس کے معنی یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا اہتمام کرو. تم اس کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے. اس میں پارٹی بندی کا یا گروہ بندی کا سوال نہیں. جہاں بھی نظر آئے کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو سراہو، اس کے اندر جتنا ہو سکے تعاون کرو. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیاد ڈال دی ہے کہ یہ گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں اور پارٹی بازیاں، ان کو نظر انداز کر کے یہ دیکھو کہ نیکی کیا ہے اور تقوی کیا ہے. جو نیکی ہے اور تقوی ہے وہ کہیں سے بھی ہو رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرو. یہ نہیں کہ میں ایک پارٹی کا یا ایک گروہ کا ممبر بن گیا ہوں تو اب میری ساری ہمدردیاں اور سارا تعاون اسی گروہ کے ساتھ مخصوص ہے. نہیں، بلکہ مطلق تعاون ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو ہم فراموش کر کے، جس کی وجہ سے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا. آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام اگر ہو رہا ہے تو کریڈٹ مجھے ملے، سہرا میرے سر بندھے. تو لہذا میری جماعت کی طرف سے ہوگا، میرے گروہ کی طرف سے ہوگا تو بے شک میں اس میں حصہ لوں گا. اگر دوسرا کر رہا ہے اور اس میں کامیاب ہو گیا تو سہرا تو اس کے سر بن جائے گا، لہذا میں اس کے ساتھ تعاون. یہ بڑی زبردست غلطی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو قرآن کریم کے اس حکم کے خلاف ہے. تعاون علی البر والتقوی. کہیں بھی نیکی ہو رہی ہو، تمہارا کام ہے کہ اس کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور گناہ کے کام میں اور ظلم اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو. جو ظلم کر رہا ہے کسی پر تم اس کا تعاون کرو، جو زیادتی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں. اس کے ساتھ تعاون حرام ہے. اور یہ خاص طور پر اس میں بھی وہی تحزب اور تعصب اور پارٹی بندی سے بالا تر ہو کر یہ کہا گیا ہے کہ تعاون نہیں کرنا، چاہے وہ میری پارٹی کا آدمی ہو جو غلط کام کر رہا ہے تو اس میں تعاون میں نہیں کروں. یہ بڑا اہم اصول ہے. اس میں بھی وہ تعصب اور تحزب سے بچ کر صحیح اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے. اسی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے وہ تمام معاملات ناجائز قرار پائے ہیں جس میں کسی گناہ میں اعانت ہوتی ہے. یعنی کسی شخص نے کوئی گناہ کر رہا ہے تو جس طرح گناہ کرنے والے پر اس کا گناہ ہے
اس کا وبال ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اس گناہ میں مدد کر رہا ہے، ڈائریکٹ مدد کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوگا. یہ ایک بڑا تفصیل طلب سوال ہے کہ کس درجے کی اعانت حرام ہے، کس درجے کی مکروہ ہے، اور کس درجے کی اعانت وہ اعانت ہی نہیں ہے بلکہ وہ مباح ہے. یہ ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے فقہ کے اندر. کون کون سی چیزوں کو اعانت کہا جائے گا، کن کو نہیں کہا جائے گا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر ایک مستقل رسالہ جواہر الفقہ میں چھپا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اس مسئلے کی تحقیق فرمائی ہے. اگر بہت دوربینی سے کام لیا جائے، بہت گہرائی میں جا کر دیکھا جائے، تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. کیونکہ آج کی دنیا میں جہاں گناہوں کا بازار گرم ہے، اور خاص طور پر معاشی معاملات کے اندر سود کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، تو اگر بہت گہری نظر سے دیکھا جائے تو ہم جو یہ روپے کی کرنسی استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے سودی نظام کی اعانت ہوئی کہ ہم اس روپے کو استعمال کر رہے ہیں جو سودی قرض کی بنیاد پر وجود میں آیا. تو اس لیے وہ اس کو استعمال کرنا، اس کو رکھنا، اس کو ڈپازٹ کرنا، یہ سب اگر دیکھا جائے تو اعانت ہے اس سودی نظام کی. تو اگر بہت گہرائی کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو اعانت کی ایسی صورتیں جو بہت دقیق ہیں اور دور از کار ہیں، ان کو بھی گناہ کی فہرست میں اگر داخل کر دیا جائے تو زندگی دشوار ہو جائے. اس واسطے شریعت نے بہت گہرائی اور بہت زیادہ تدقیق اور پیچیدگی میں پڑھنے کے بجائے حکم یہ دیا ہے کہ جو چیز براہ راست اعانت ہو رہی ہو کسی گناہ کی جس میں، تو وہ نہ جائے. جیسے سود ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا لینے والا بھی، دینے والا بھی، اس کا لکھنے والا بھی، اس کے گواہ بھی، یہ سب ان پر لعنت ہے. تو جو لکھ رہا ہے وہ اس معاہدے کو عمل میں لانے کے اندر تعاون کر رہا ہے، جو گواہ بن رہا ہے اس معاملے کے قانونی ثبوت فراہم کرنے میں تعاون کر رہا ہے. یہ ناجائز ہے. لیکن اگر واسطہ در واسطہ ہو کر کہیں دور دراز جا کر اگر آدمی کسی ایسا معاملہ کر رہا ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے ایسے اعانت میں داخل نہیں کیا، ایسے تعاون میں جو تعاون الاسم والعدوان ہو. تو اس لیے اس مسئلے کو بہت اہتمام کے ساتھ اور علمی تفقہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات پوری بتائی جائیں، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں کہیں اعانت کا شبہ پیدا ہو کہ ہم فلاں چیز میں اعانت کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی محقق مفتی سے اس کا فتویٰ لینا چاہیے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز. اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اعانت ہے، ممنوع یا جائز ہے. البتہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں، تو ساتھ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر آگے یا پیچھے ہوتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیونکہ کوئی بھی حکم یا قانون جو ہے وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں خدا کا خوف نہ ہو. آپ 1000 پولیس
رکھ دیجئے، 1000 محکمے بنا لیجئے، 1000 عدالتیں قائم کر لیجئے، لیکن وہ دن کی روشنی میں اور شہر کی رونق میں بے شک وہ جرائم کا سدباب کر لیں گے، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں آدمی قانون کا پابند ہو، اس کے لیے پہرا بٹھانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے تقوی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔